السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک بہت پرانے اور تاریخی علاقے راولپنڈی کے پرانا قلعہ میں ہوئی ہے۔ یہ علاقہ ویسا ہی ہے جیسے پرانی جگہ ہوتی ہیں، تنگ گلیاں، پرانے مکان اور ایک عجیب سی پرانی محسوس ہونے والی خاموشی۔ میں اب اپنی 60s کے آخر میں ہوں، یعنی زندگی کا بہت حصہ دیکھ چکا ہوں۔ میرا بچپن راولپنڈی میں گزرا، جہاں کی گلیاں، بازار اور پرانی عمارتیں میری یادوں کا حصہ ہیں۔ راولپنڈی عام طور پر کسی سپر نیچرل چیز یا پیرانورمل ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ اکثر جنات یا بھوتوں کی کہانیاں سنائیں، مگر جو لوگ وہاں سالوں تک رہے ہیں، جو وہاں کی گلیاں اور پرانے مکان کو اندر تک جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ، چاہے وہ کتنی ہی عام کیوں نہ ہو، وہاں کچھ عجیب و غریب واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے واقعات جو صرف ایک انتہائی ڈرپوک انسان کو محسوس ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے جو ہر شخص کو بے چین کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی واقعے کی ہے، ایک ایسے واقعے کی جو شاید عام لوگوں کو صرف ایک افسانہ لگے، مگر جو میں نے خود محسوس کیا، دیکھا اور جو جھیلا، وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ یہ واقعہ 1962 کا ہے، جب میں صرف 7 سال کا چھوٹا بچہ تھا، معصوم اور ہر چیز سے بے پرواہ۔ اس وقت برتھ ڈیز اتنی شاندار نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے آج کل ہوتی ہیں، بس گھر والوں کے ساتھ ہلکا پھلکا جشن، تھوڑی سی مٹھائی اور ایک چھوٹا سا تحفہ مل جاتا تھا۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری نانی نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا، ایک پرانا میٹل جیک ان دی باکس کھلونا۔ یہ وہ کھلونا تھا جو اس زمانے میں عام ملتا تھا، ایک چھوٹی سی ڈبی جسے گھمانے پر ایک عجیب سا جوکر یا کوئی اور چہرہ اچانک باہر نکلتا تھا۔ اس قسم کے کھلونے اکثر چھوٹی عمر کے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے دیے جاتے تھے، اور یہ کھلونے اس زمانے میں بہت مشہور بھی تھے، مگر مجھے بچپن سے ہی یہ پسند نہیں تھے۔ ان کا اچانک کھلنا اور جو بھی چیز اندر ہوتی تھی اس کا اچانک سامنے آنا مجھے عجیب لگتا تھا، جیسے یہ صرف ایک کھلونا نہ ہو بلکہ اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہو۔ جس وقت میں نے یہ تحفہ کھولا، میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، ایک انجان سی بے چینی جو میں اس وقت سمجھ نہیں سکا، جیسے کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن میں صرف ایک چھوٹا بچہ تھا، نہ تو اتنا سمجھدار تھا کہ اس کا احساس کا مطلب سمجھ سکوں، اور نہ ہی اتنا ہوشیار تھا کہ اس بات کا اظہار کر سکتا۔ میری نانی نے مجھے پیار سے دیا تھا، اور گھر کے بڑے بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ منع نہیں کیا جاتا۔ اگر میں نے کوئی شکایت کی ہوتی تو میری امی مجھے اچھا سبق سکھاتی، اور شاید ڈانٹ بھی پڑ جاتی، اس لیے میں چپ رہا، بس اس کھلونے کو دیکھتا رہا جو ابھی بھی میری گود میں پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک معصوم کھلونا نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، کچھ ایسا جو میری زندگی کا پہلا ڈر بننے والا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری نانی کو یہ کھلونا کہاں سے ملا، لیکن ایک بات تو طے تھی، یہ نیو پیکنگ میں نہیں تھا۔ یہ بالکل نئے کھلونے جیسا نہیں لگ رہا تھا، جس میں چمک ہوتی ہے، نئے ہونے کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے کنارے تھوڑے پرانے لگ رہے تھے، رنگ ہلکا سا اترا ہوا تھا، اور کچھ جگہوں پر ہلکے سے نشان بھی تھے، جیسے اسے پہلے بھی کسی نے استعمال کیا ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کسی پرانی دکان یا کباڑ خانے سے لیا گیا تھا، وہاں سے جہاں پرانی چیزیں بکتی ہیں جو کبھی کسی اور کی ملکیت ہوتی ہیں، جن کا ایک اپنا گزرا ہوا ماضی ہوتا ہے۔ اس وقت ایسے بازار عام ہوتے تھے جہاں پرانی چیزیں سستی مل جاتی تھیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا کہ یہ کھلونا پرانا تھا،
مسئلہ یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا، یہ کھلونا پہلے کس بچے کے پاس تھا۔ کیا اس نے اسے خوشی سے کھیلا یا اس میں کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی؟ کیا یہ صرف ایک معصوم کھلونا تھا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا راز بھی جڑا ہوا تھا جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ اس وقت یہ بات صرف ایک چھوٹی سی سوچ تھی جو میرے ذہن میں آئی، مگر میں اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مجھے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کھلونے میں کچھ عجیب سا ہے، کچھ ایسا جو نارمل نہیں لگ رہا تھا، اور یہی وہ شروعات تھی جو مجھے ایک ڈرناک کہانی کی طرف لے جا رہی تھی۔ سالگرہ ختم ہونے کے بعد جیسے ہر سال ہوتا تھا، میں اور میرے والد صاحب تحفے میرے کمرے میں رکھ رہے تھے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، جو بھی تحفے ملتے انہیں سنبھال کر ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا۔ میرا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک کونے میں میرا کھلونوں کا صندوق رکھا ہوتا تھا۔ میں یاد سے ہر نئے کھلونے اس صندوق میں ڈال دیتا تھا تاکہ وہ جگہ جگہ نہ بکھریں اور سب چیزیں ایک جگہ پر رہیں۔ جیک ان دا باکس بھی میں نے وہاں ہی رکھ دیا۔ اس وقت مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ کہاں سے آیا تھا یا مجھے اس کے ساتھ کوئی عجیب احساس کیوں ہو رہا تھا۔ بس اسے رکھ دیا اور باقی کام میں لگ گیا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا رواج تھا رات کو سونے سے پہلے ریڈیو سننا۔ ہر رات خاص کر ڈنر کے بعد سب گھر والے مل کر کسی کہانی یا قصے کو سنا کرتے تھے۔ اس وقت ٹی وی ہر گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ریڈیو کا اپنا ایک اثر تھا۔ اس کی آواز، اس کے نتیجے اور اس کے مزیدار پروگرامز۔ ہر رات کی طرح آج بھی ہم سب ریڈیو سن رہے تھے۔ جب رات کے 8 بجے مجھے کہا گیا کہ اب برش کروں اور سو جاؤں، میں اپنی یوزول روٹین کے مطابق واش روم گیا، برش کیا اور جب واپس آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ جیک ان دا باکس جو میرا کھلونا میری نانی نے دیا تھا، میں نے اپنے کھلونوں کے ساتھ صندوق میں رکھا تھا۔ وہ میرے بستر کے پیروں کی طرف پڑا ہوا تھا۔ میں ایک دم رک گیا، یہ وہاں کیسے آیا؟ مجھے تو پورا یقین تھا کہ میں نے اسے صندوق میں رکھا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید میرے والدین مذاق کر رہے ہیں، شاید مجھے تھوڑا ڈرانے یا مذاق کرنے کے لیے اسے نکالا ہوگا۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا، بس ہنستے ہنستے اسے اٹھایا اور بستر کے نیچے رکھ دیا۔ مجھے اس وقت لگا شاید میں نے اسے کھلونوں کے صندوق میں نہیں رکھا تھا، یا شاید غلطی سے باہر ہی گر گیا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک شروعات تھی، ایک چھوٹی سی عجیب بات جو آگے چل کر ایک بڑے خوف کو سگنل دینے والی تھی۔ اور پھر میں آرام سے سو گیا، بے خبر اس بات سے کہ اگلے کچھ راتوں میں کیا ہونے والا تھا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک میری زندگی ایک عجیب سی حالت میں چلنے لگی۔ ہر رات جیسے ہی میری آنکھ لگتی، میں خوفناک سپنوں کی ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ منظر اتنے عجیب ہوتے تھے کہ انہیں لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کبھی میں کسی اندھیرے تنگ راستے میں اکیلا ہوتا جہاں ہوا میں صرف سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے بستر کے بالکل قریب ہے، میں اس وقت ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی سپنے میں جیک ان دا باکس کا وہ عجیب جوکر مجھے دیکھ کر مسکراتا، اور اس کی مسکراہٹ مجھے اندر تک عجیب محسوس کرواتی تھی۔ اکثر میں رات کو چیخ کر اٹھ جاتا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ کبھی میری چیخ اتنی زور سے نکلتی تھی کہ میرے والدین ہوشیار ہو جاتے۔ امی بھاگتی ہوئی کمرے میں آتی، مجھے گود میں لیتی اور پوچھتی کیا ہوا، کیا دیکھا، لیکن میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ میں خود نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ روز ہوتا رہا، ہر رات ایک نئے سپنا، ایک نیا خوف، اتنا کہ میری امی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے کوئی بری نظر لگ گئی ہے، یہ شاید کسی چیز کا ڈر اندر بسا لیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، مجھے کئی آیات سکھائیں اور پانی پڑھ پھونک کر پلایا، مگر اس سے کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ میری حالت دن بہ دن اور بگڑتی گئی۔ آخر ایک دن امی نے فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ ہم ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس گئے۔
انہوں نے مجھے دیکھا، کچھ میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے، لیکن ہر چیز بالکل نارمل تھی، کوئی بیماری، کوئی فزیکل مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کو شاید کوئی ایموشنل سٹریس ہے، آپ اسے ایک بچوں کے سائیکولوجسٹ کے پاس لے جائیں، یہ ڈر کسی گہری وجہ سے ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر امی اور بھی زیادہ پریشان ہو گئیں۔ ایک 7 سال کے بچے کو کون سا سٹریس ہو سکتا ہے؟ لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ ہر رات ایک نہ ایک طریقے سے وہ جیک ان دا باکس میرے سپنوں میں واپس آتا تھا۔ اس رات جب میں ڈاکٹر کے پاس سے واپس آیا تو سب کچھ اپنی انتہا پر پہنچ گیا، جیسے کوئی دیکھتا ہے کہ صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا ہو، بس ایک بوند اور گرنے کی دیر تھی۔ شاید سننے والوں کو اب تک یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ کیا ہونے والا تھا، مگر اس وقت میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز میری زندگی میں دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور اب اس کا اثر اور زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ لیکن اس رات سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ پہلے میں برے سپنوں سے اٹھتا تھا، لیکن اس دفعہ کوئی سپنا نہیں تھا۔ میں اچانک ایک عجیب محسوست کی وجہ سے اٹھ گیا، جیسے کوئی کمرے میں موجود تھا، جیسے کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہو، مجھے گھور رہا ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی ہوا بھی اجنبی سی ہو گئی ہے، جیسے یہاں کوئی اور بھی ہے، کوئی جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بیڈ کے پاس ایک چھوٹی سی لائٹ تھی جو کہ جل رہی تھی، ایک ہلکا سا پیلا اجالا جو اندھیرے کو پورا نہیں مٹا سکتا تھا، مگر ہر چیز کو ایک دھندلی شکل دے رہا تھا۔ اس کی روشنی میں میں نے دیکھا جیک ان دی باکس دوبارہ میرے بستر کے پیروں کی طرف پڑا تھا۔ مجھے صاف یاد تھا میں نے اسے بستر کے نیچے رکھا تھا۔ کوئی اسے یہاں کیسے لا سکتا تھا؟ کیا میں نے نیند میں اٹھ کر اسے نکالا یا پھر کچھ اور تھا؟ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ گرمی کے باوجود مجھے وہاں سردی محسوس ہونے لگی۔ میں حلق سے تھوک نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اور پھر جو ہوا وہ سوچنا بھی ناممکن تھا۔ جیسے کسی ہارر فلم کا منظر ہو، وہ پرانا جیک ان دی باکس اپنی ہی مرضی سے چلنے لگا۔ ڈبے کے سائڈ پر ایک چھوٹا کرینک ہوتا ہے جو گھما کر میوزک بجائی جاتی ہے۔ وہ کرینک بنا کسی ہاتھ کے دھیرے دھیرے گھومنے لگا۔ ہر بار جب وہ گھومتا ایک عجیب سی پرانی میوزک بجتی، جیسے کوئی بچپن کا معصوم سا گیت، مگر اس وقت یہ صورت بالکل معصوم نہیں تھی۔ اس سر میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک سرد محسوست جو مجھے اس وقت صرف ڈر کا احساس دلا رہی تھی۔ میں بستر پر پتھر کی طرح جم گیا۔ ہر گھومنے والا کرینک کے ساتھ میرا سانس تیز ہوتا جا رہا تھا، اور پھر میوزک اچانک ختم ہو گیا۔ ڈبے کا ڈھکن زور سے کھلا اور کلاؤن کا سر ایک جھٹکے سے باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، میں پہلے سے تیار تھا، لیکن پھر بھی میرا دل ایک دم اچھل گیا، جیسے کوئی اندھیرے میں بیٹھے شخص کے سامنے اچانک روشنی ہو جائے۔ ایک تیز جھٹکا جو پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ اور بھی تھا، کچھ جو پہلے نہیں تھا۔ کلاؤن کی آنکھیں بدل چکی تھیں۔ میرے بستر کے سامنے ڈبے کے بالکل پیچھے ایک لمبی سیاہ شخصیت کھڑی ہوئی تھی، اندھیرے سے بھی زیادہ کالی، ایک ایسی صورت جو بالکل بے حرکت تھی، لیکن اس کی موجودگی صرف محسوس نہیں بلکہ دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کا صرف ایک نقش نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی دھندلی سی تصویر جو آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک چیز جو بالکل واضح تھی وہ تھی اس کی لمبی ہائٹ۔ میری سانسیں اٹک گئیں۔ میں ایک مسیحی گھرانے میں پلا بڑا ہوں۔ بچپن سے مجھے دعا اور عبادت کا علم تھا، لیکن مجھے اس وقت تک کسی فرشتے یا شیطانی مخلوقات کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ میں صرف بچے کی معصومیت کے ساتھ صرف اتنا جانتا تھا کہ اللہ کی محبت ہر چیز پر بھاری ہے اور دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ میری روح کانپ رہی تھی، مگر میں نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں اور بنا کسی دیر کی اونچی آواز میں دعا پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے پہلی دعا کے جملے مکمل کیے، ایک ایسی چیخ سنائی دی جو میں آج تک بھول نہیں سکتا۔
ایک چیخ جو صرف درد میں ڈوبی نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جل رہا ہو، تڑپ رہا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سا احساس تھا، ہر چیز ہلنے لگی جیسے زمین بھی اس چیخ کا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے زور سے دعا پڑھنے لگا، مگر اس وقت ایک عجیب سی گرمی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی تیز آگ قریب آ رہی ہو۔ لیکن میں صرف ایک چیز جانتا تھا، میں اپنی دعا نہیں روک سکتا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سیاہ سایہ بالکل غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک اور عجیب بات ہوئی، جیک ان دا باکس جو پہلے کھلا تھا اب وہ بند ہو چکا تھا۔ میں تھک گیا تھا مگر ڈر اب بھی میرے جسم میں بھاگ رہا تھا، ہر ایک چیز جیسے واپس اپنی جگہ پر آ گئی ہو، لیکن کمرے کی ہوا اب بھی بوجھل تھی، جیسے کوئی بس ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ ہمارا گھر بلڈنگ کے تیسری منزل پر ہے اور کمرے کے باہر ایک پرانی پتلی گلی تھی، وہی گلیاں جو راولپنڈی کے پرانے علاقوں کا حصہ ہوتی ہیں، جہاں مٹی کی بو رہتی ہے اور ہر چیز میں ایک تاریخی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ میں فوراً اپنی کھڑکی کی طرف بھاگا، مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آیا، صرف ایک کام کرنا تھا، جیک ان دا باکس کو باہر پھینکنا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے، بنا دیر کیے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی، یہ نیچے گر جائے گا، کسی پتھر یا سڑک سے ٹکرائے گا، ایک زور کی آواز آئے گی، لیکن آواز ویسی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک اور چیز سنائی دی، ایک عجیب سی آواز، ایسی جو راولپنڈی کے کسی بھی پرانی گلی میں سننے کو نہیں ملتی، جیسے پرندے کے بہت بڑے پر ہلتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک سردی کی لہر محسوس ہوئی، ایسی سردی جو صرف موسم کی نہیں ہوتی بلکہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے۔ میں فوراً کھڑکی بند کر کے بستر میں چھپ گیا، اور پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وہاں کہیں نہ کہیں اب بھی تھا۔ میں یہ کہانی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں نہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ اکثر لوگ ایسے واقعات کو افسانہ سمجھتے ہیں، مگر جو گزار چکا ہو صرف وہی جانتا ہے کہ یہ سب اتنا حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایسی قوت کا سامنا کریں تو کبھی بھی ڈر کا اظہار مت کریں، یہ مخلوقات ڈر سے طاقت لے کر اور مزید بڑھ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ حوصلہ دکھائیں، اگر آپ دعا یا کسی بھی روحانی طریقے کا ان سے مقابلہ کریں تو یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، وہ جیک ان دا باکس، وہ سیاہ سایہ، وہ گانا، مگر اس واقعے نے میری زندگی ایک نئے موڑ پر ڈال دی تھی۔ آج میں ایک کونسلر ہوں اور سالوں سے پیرانورمل انویسٹیگیشن کر چکا ہوں، بہت سی فیملیز کے مسئلے حل کر چکا ہوں۔ مجھے یہی سیکھنا تھا اور یہی سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھی کبھی کسی تاریک سائے کا یا روح کا سامنا کریں تو بس ایک بات یاد رکھنا، ڈر مت دکھائیں اور انہیں صاف صاف کہہ دیں یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔